باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد بحث کر رہے تھے ہم کشف و نقل کے حوالے سے، اور آج ہم جو بیان کریں گے کشف اور نقل کے ہاں جو ہے فرق کیا ہے، سمجھے جنہیں فرق کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ان دونوں کا اثر کہاں پر مرتب ہوتا ہے۔ اگر آپ اجازت کو کاشف مانیں تو پھر اس کا کیا اثر مرتب ہوگا، اور اگر اجازت کو ناقل مانیں تو کیا اثر مرتب ہوگا۔ اسی کا نام ہے ثمرہ، یعنی کہ ان کا ثمرہ کیا ہوگا۔ حج بقی الکلام فی بیان الثمرۃ بین الکشف باحتمالاتہ والنقل، اور ابھی جو آگے جو بحث ہمارے لیے باقی رہ گیا ہے وہ ہم نے ثمرے کو بیان کرنا ہے، فائدے کو بیان کرنا ہے کہ ان کا فائدہ کیا ہوگا، جس کے درمیان بین الکشف باحتمالات والنقل، یعنی کہ کشف کے جتنے بھی احتمالات ہیں، کیونکہ کشف کے بارے میں ہم نے 2-3 احتمال جانا۔ کشف میں کیا ہوتا ہے، ایک اجازت کشف حقیقی ہوتا ہے، ایک کشف حکمی ہوتا ہے۔ اور کشف حقیقی ایک دفعہ نفس اجازت شرط ہوتا ہے شرط متاخر کے طور پر، ایک دفعہ تعقب الاجازت شرط ہے، اور اس کے تیسرا کیا کشف حکمی ہے، اور چوتھا کو نقل ہے۔ اب نقل کا اگر آپ اجازت کو ناقل مانیں تو اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اور اگر اجازت کو کاشف مانیں تو پھر اس کشف کے جو 3 فرتوں میں آپس میں کیا ثمرہ ہوگا۔ حج بقی الکلام فی بیان الثمرہ بین الکشف باحتمالات والنقل، یہ کشف کے تمام احتمالات ایک طرف اور نقل کو ایک طرف، تو ہم فرق بیان کرنا ہے کہ ان کا فرق کیا ہوگا۔ فنقول اما الثمرۃ علی الکشف الحقیقی بین کون نفس الاجازت شرطا وکون الشرط تعقب العقد بها۔ سب سے پہلے ہم ان دو کے درمیان فرق بیان کریں گے کہ خود کشف کے حوالے سے، کہ آپ جب اجازت کو کیا کرا دیتے ہیں ایک دفعہ، یعنی کشف حقیقی کو مانتے ہیں لیکن نفس اجازت کو شرط مانتے ہیں شرط متاخر کے طور پر۔ ایک دفعہ آپ اجازت کو کشف مانتے ہیں، کاشف مانتے ہیں، اور وہ کاشف حقیقی، لیکن شرط نفس اجازت نہیں ہے بلکہ تعاقب اللحوق اجازت ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہوگا، نفس اجازت کو شرط مانے تو پھر اس کا جو ثمرہ کیا مرتب ہوگا، اگر تعقب الاجازت کو شرط مانے تو کیا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ حج اما الثمرہ علی الکشف الحقیقی، کشف حقیقی کی صورت میں کہ بین کون نفس الاجازت شرطاً، کہ اگر ہم نفس اجازت کو شرط قرار دیں تو پھر فماذا یترتب علیہ، ایک سوال۔ حج وکون الشرط تعقب العقد بها والحقوق، اور اگر آپ شرط کو نفس اجازت قرار نہ دیتے بلکہ تعقب الاجازت شرط قرار دیا، لحوق الاجازت شرط قرار دیا، عقد ان اجازت لاحق ہو جائے کس کے اوپر، عقد کے اوپر، اس صورت میں پھر کیا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ فقد یظہر، ان دونوں کے درمیان ثمرہ وہاں ظاہر ہو جاتا ہے فی جواز تصرف کل منہما فیما انتقل الیہ وانشاء بانشاء الفضول اذا علم اجازت المالک فیما بعد۔ اب یہاں پر ثمرہ وہاں ظاہر ہوگا کہ اگر پہلے سے فضولی کو یا مشتری کو پہلے سے علم ہے کہ ہم نے یہ عقد تو فضولاً کیا ہے اور مالک ادھر بیٹھا ہوا ہے، اگر مالک کو اس عقد کا پتہ چلے تو پھر یقیناً اس نے اجازت دینا ہی دینا ہے۔ مالک کی رضامندی کا پہلے سے ان کو علم ہے، اور ان کو پہلے سے علم ہے کہ اس نے اجازت دینا ہی دینا ہے۔ اب اگر اس والی صورت سچویشن میں اگر اجازت کو نفس اجازت کو شرط مانے تو آپ کو یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ فضولی کو فقط کیا حق حاصل ہے، عقد کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن فضولی کو سے آگے حق نہیں ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے نقل ملکیت کرے اس کو آگے دے، اور اس کے بعد پھر مشتری کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ مالک کی اجازت سے پہلے اس مال میں کیا کرے، تصرف کرے، تصرف کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نفس اجازت کو شرط قرار دینے کی صورت میں، شرط متاخر کی صورت میں، جب تک اجازت حاصل نہ ہو اس وقت تک جو ہے تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، تصرف کا حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر تعقب الاجازت کو شرط ماننے کی صورت میں آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ بعد میں اجازت دینا ہے، تو آپ کے اس علم کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے، پھر آپ کے اس عقد کے اوپر، حضوری کے عقد پر کیا عنوان آ جاتا ہے، تعقب الاجازت کے عنوان پر آ جاتا ہے، یا لحوق الاجازت کے عنوان۔ جب یہ اجازت شرط گویا کہ سمجھو کہ شرط حاصل ہو گیا، جب آپ کو پہلے علم ہوا کہ اجازت دینا ہے تو پھر گویا شرط حاصل ہوا، کیسے حاصل ہوا، کیونکہ عقد کے اوپر تعقب کے عنوان آ گیا۔ جب آ گیا تو پھر بس یعنی شرط حاصل ہوا، تو شرط حاصل ہونے کے بعد مشروط بھی کیا ہو جائے گا، پھر
حاصل ہوگا اور نتیجے میں پھر تصرف کرنا بھی جائز ہوگا. فقد یظہر ثمرہ ظاہر ہو جاتا ہے فی جواز تصرف کل منہما ان میں سے ہر ایک کا تصرف کرنا جائز ہے. ہر ایک سے مراد کون؟ فضولی اور مشتری میں سے ہر ایک کا تصرف کرنا جائز ہے. کس چیز میں؟ فیما انتقل الیہ جو مال اس کی طرف منتقل ہو گیا ہے. کس طرح سے؟ انشاء فضولی کے انشاء کے ذریعے سے جو مال منتقل ہو گیا ہے اس مال میں تصرف کرنا جائز ہے. کب تصرف کرنا جائز ہے؟ اذا علم اجازت المالک فیما بعد کہ اگر پہلے سے ان دونوں کو معلوم ہو جائے. جن دونوں کو معلوم ہو جائے، فضولی اور مشتری کو معلوم ہو جائے کہ مالک نے حتماً اجازت دینا ہے، وہ کبھی بھی اجازت سے انکار نہیں کرے گا. تو اس صورت میں پھر تصرف کرنا جائز کب ہے؟ اگر لو قلنا ان الشرط هو تعقب الاجازت والحقوق فيجوز له التصرف فيما انتقل اليه. واما لو قلنا ان الاجازه هو نفس الاجازه شرط على انه شرط مطابق فلا يجوز التصرف لكل منهما قبل الاجازه. یہ ہوگا حاجی نفس اجازت کو شرط قرار دے تو تصرف جائز نہیں ہے، لیکن لحوق الاجازت شرط قرار دینے کی صورت میں پہلے ہی تصرف اجازت سے پہلے ہی تصرف کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، کیونکہ خود سمجھو کی شرائط حاصل ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ حل ہوا یہ. اب آتا دوسرا مسئلہ، وَأَمَّا الثَّمَرَةُ بَيْنَ الْكَشْفِ الْحَقِيقِ وَالْحُكْمِ مَعَ كَوْنِ نَفْسِ الْإِجَازَةِ شَرْطًا. اب آتا دوسرا مسئلہ کہ ہم تعقب کو شرط قرار نہیں دیتے ہیں، اجازت نفس اجازت کو شرط قرار دیتے ہیں. یعنی ہم نے کہا کہ نمبر ایک اجازت کاشف ہے ناقل نہیں. کیا کہا؟ اجازت کاشف ہے ناقل نہیں، پہلی بات. اور پھر ہم نے مان لیا کہ اجازت کاشف ہونے کا مطلب یہ کہ اجازت شرط متاخر ہے. خود اجازت شرط ہے، لحوق اجازت شرط نہیں بلکہ نفس اجازت شرط ہے. اگر آپ نفس اجازت کو شرط ماننے کے صورت میں کیا ہوگا؟ وہ شرط ہے متاخر ہوگا نا. تو پھر اس صورت میں اور کشف حکمی کے درمیان کیا فرق ہے؟ مل فرق بین کشف الحقیقی باعتبار ان نفس الاجازت شرطا متاخرہ وبین الکشف الحکمی. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کشف حکمی کے درمیان اور کشف حقیقی کے درمیان کیا فرق ہے؟ کون سا کشف حقیقی؟ جس میں نفس اجازت کو شرط متاخر کے طور پر شرط قرار دیا ہو. اس میں ثمرہ کیا ہوگا؟ حاجم وَأَمَّا الثَّمَرَةُ بَيْنَ الْكَشْفِ الْحَقِيقِي کشف حقیقی کے درمیان و کشف الحکمی کے درمیان کہ مع کون نفس الاجازت شرطن، کہ جب ہم کشف حقیقی کے اندر، یہ کشف حقیقی سے مربوط ہے، کشف حکمی میں نہیں ہوتا. کشف حقیقی کے اندر آپ جس کو شرط قرار دیتے ہیں نفس اجازت کو شرط قرار دیتے ہیں شرط متاخر کے درمیان. تو پھر ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ ثمرہ یظہر فی مثل ما، یہ ثمرہ وہاں ظاہر ہو جائے گا کہ اذا وطئ المشتری الجاریہ قبل اجازت مالکہا، کہ اگر معاملہ ہوا تھا کنیز کا، فضولی نے ایک کنیز فروخت کیا ہے، کسی شخص کے کنیز کو مشتری کو فروخت کیا ہے. ٹھیک، ابھی مالک کی طرف سے اجازت، تو کنیز کے مالک کی طرف سے اجازت آیا نہیں ہے. ٹھیک، اب یہاں پر اگر آپ کشف حقیقی اور شرط متاخر کے طور پر کشف حقیقی کو ماننے کی صورت میں بھی سمجھو کہ کنیز منتقل ہو گیا لیکن اجازت اس کے لیے کاشف بنے گا. اور اگر کشف حکمی کی صورت میں پھر خود کنیز تو منتقل نہیں ہوگا. کشف حکمی مطلب کیا ہے؟ خود مبیع تو اجازت سے پہلے منتقل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے نماعات جو منافع ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں. کہا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اذا وطئ المشتری الجاریہ قبل اجازت مالکہ، اگر مشتری نے اس خریدے ہوئے کنیز، کس سے خریدا ہے اس نے؟ فضولی سے خریدا ہے نا. اس کنیز کے ساتھ ہم بستری کرے اجازت سے پہلے. ہم بستری کرنا کیا ہے؟ یہ تصرف ہے نا، یہ قسم کا کیا ہے؟ تصرف ہے. اس نے تصرف کیا قبل اجازت مالک ہے، جبکہ ابھی تک اس کنیز کے مالک نے عقد کی اجازت نہیں دی. اس کے بعد فاجازہ، یعنی اس نے ہم بستری پہلے کیا، تصرف اس میں کر دیا، تصرف کرنے کے بعد فاجازہ المالک، بعد میں مالک نے کیا کیا؟ اجازت دے دیا. تو پھر یہ وقت کیا ہوگا؟ یہ جو ہم بستری کیا ہے، آیا ہم بستری اپنے ملک، اپنی ذاتی ملکیت والے مال میں ہم بستری ہوا ہے یا کسی غیر کے مال میں تصرف ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْوَطْءَ عَلَى الْكَشْفِ الْحَقِيقِ، اگر آپ کشف حقیقی کے قائل ہو جائیں، یہ اجازت کشف ہے اور اجازت کشف حقیقی کو ثابت کرتا ہے اور اجازت شرط متاخر ہے. اگر اس رائے کو ماننے کی صورت میں پھر اس کا یہ وقت کیا ہوگا؟ ایک ظاہری حکم آئے گا، اس کے اوپر ایک باطنی حکم آئے گا.
ظاہری حکم یہ آئے گا کہ ابھی تک اجازت دے گا نہیں دے گا کیا بتائیں. ہو سکتا ہے مالک اجازت دے، ہو سکتا ہے مالک اجازت نہ دے دیں. تو اجازت دینے سے پہلے ظاہراً یہ مال ابھی تک جو ہے مالک کا ہی ہے، کسی دوسرے کا مال تو نہیں ہے نا، مشتری کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوا ہے. تو لہٰذا ظاہری لحاظ سے مشتری کا یہ تصرف حرام کی عمر میں آتا ہے، یعنی حرام ہے ظاہراً، کیونکہ ابھی تک اس کا مال ثابت نہیں ہوا ہے، ابھی تک اس کا مال ہونا ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ کنیز اب بھی مال غیر ہے. اور اس نے قوت ہی کیا تو پھر اس نے گویا مال غیر میں تصرف کیا، تو ظاہری لحاظ سے یہ کیا ہے، حرام ہے. لیکن اگر واقعی میں بعد میں اجازت دے دے مالک، تو پھر اجازت دینے کے بعد کیا ثابت ہوگا کہ ظاہراً حرام تھا لیکن واقعی میں حرام نہیں تھا، کیونکہ واقعی میں تو کنیز کس کا تھا، واقعی میں تو کنیز اس مشتری کا ہی تھا. کس نے ثابت کیا، بعد والا اجازت نہیں، کیونکہ بعد والا اجازت نے بتا دیا کہ کنیز ملکیت میں منتقل کب ہوا تھا، جس دن عقد ہوا تھا اسی عقد کے دن سے یہ کنیز مشتری کی ملکیت میں منتقل ہوا تھا. اور واقعی میں اس نے اپنے کنیز سے مشتری کیا تھا لیکن اس کو ابھی تک پتا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ظاہر میں حرام ہے لیکن واقعی میں جائز ہے. حاجم ان الوجه على الكشف الحقیقی حرام ظاہرا، ظاہری لحاظ سے تو یہ اجازت سے پہلے کرنے والا ہم بستری کیا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اجازت دے گا نہیں دے گا پتہ نہیں ہے، اجازت کا ہونا نہ ہونا مشکوک ہے. جب اجازت مشکوک ہے تو اصل اولی کیا ہے، اصل عدم اجازت ہوگا نا، کیونکہ پہلے اجازت نہیں ہے، اب اجازت ملے گا نہیں ملے گا شک ہو تو پھر استتھاب جاری ہوتا ہے، اور استتھاب کا تقاضا کیا ہے، اصل یہ عدم الاجازت ہے، لحاظت عدم الاجازت. تو لہٰذا اس بنا پر ظاہراً یہ ہم بستری حرام ہے لیکن حلال واقع، لیکن واقع میں کیا ہے، لوح محفوظ میں خدا کے نظر میں تو یہ اس کا عمل کیا ہے، حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ لکشف الاجازت، کیونکہ بعد میں مالک اصلی نے اجازت دے دیا تو اس اجازت نے کیا کشف کیا، بعد والا اجازت نے کشف کیا کہ ان وقوع ہی فی ملکی، کہ مشتری کا یہ ہم بستری کہاں واقع ہوتا، اپنی ملکیت میں ہوا تھا، کیونکہ جس دن عقد ہوا تھا اسی عقد کے دن سے ہی کنیز اس کی ملکیت میں منتقل ہوا تھا. اب یہ کنیز اس کا اپنا مال ہے، کسی غیر کا نہیں ہے، اور اس نے تصرف کیا ہے تو کس نے کیا ہے، اپنے ذاتی مال میں کیا ہے. تو لہٰذا واقعی کے لحاظ سے یہ جائز حلال ہے، حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر کشف حکمی کے تحت تو ابھی تک سرے سے اس کا مال ہی نہیں ہے، اس کا حلال ہونا مشکل ہے. لیکن کیونکہ کشف اس میں کیا ہوتا ہے، کشف حکمی میں نقل ملکیت تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے نماعات سے اس کو استفادہ حاصل کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہم بستری نماز شمار نہیں ہوتا نا، ہم بستری تو کیا ہے وہ خود مال میں تصرف کرنا شمار ہو جاتا ہے. جہاں تک بنا پر اس کے تحت ہم بستری کا جائز ہونا مشکل ہے. ہاں جی. ولو اولادہا، اب آتا ہے دوسرا مرحلہ، اس نے اجازت سے پہلے ہم بستری کرنے کے بعد وہ حاملہ بھی ہو گئی اور بچہ بھی ہوا، فرض کرے کنیز حاملہ ہو گئی اور بچہ ہو گیا، تو پھر اس صورت میں پھر یہ کیا ہوگا، پھر یہ کنیز کا جب بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ کنیز کیا بنتا ہے، ام ولد بن جاتا ہے. تو کیا ام ولد بنے گا نہیں بنے گا، فرماتے ہیں کہ ولو اولادہا، اگر اس کا بچہ ہو جائے کنیز کا، اس کی کس کے ساتھ بچہ ہو جائے، مشتری کے ساتھ، کب، مالک کی اجازت سے پہلے، تو صارت ام ولد، تو پھر یہ کنیز کیا بنے گا، یہ کنیز ام ولد بن جائے گا. ام ولد کیوں بن جائے گا، کیونکہ اس کا اپنا، کیونکہ جب اس کے اپنی ملکیت میں ہم بستری کیا ہے، اس کا اپنا بچہ ہے، تو اس کے اپنے بچے اپنی کنیز کے ساتھ ہم بستری ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کنیز ام ولد بن جاتا ہے. صارت ام ولد علی الکشف الحقیقی والحکمی، تو کیا بنے گا، یہ کنیز ام ولد بن جائے گا، کشف حقیقی کے تحت بھی ام ولد بن جائے گا، کشف حکمی کے تحت بھی. کشف حقیقی کے تحت کیوں، کیونکہ بعد والے اجازت نے کیا کشف کیا، بعد والے اجازت نے کشف کر دیا ہے کہ پہلے سے عقد کے دن سے کیا تھا، کنیز اس کا اپنا تھا اور اس نے ہم بستری بھی اپنی کنیز کے ساتھ کی تھی. لہٰذا اپنی کنیز کے ساتھ ہم بستری کر کے بچہ ہوتا ہے تو پھر مولا کا اپنے کنیز کے ساتھ جب بچہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر کنیز میں ولد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو کشف حقیقی کے تحت، اور کشف حکمی کے تحت بھی کیا ہے، تب بھی یہی ہے، کیونکہ کشف حکمی کے تحت اگرچہ خود کنیز تو اپنا نہیں ہے، کیونکہ خود کنیز کی نقل ملکیت تو کب ہونا ہے، اجازت کے دن ہونا ہے، لیکن اس کے نما جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کشف حکمی کا مطلب یہ ہے کہ کنیز کے جو نماعات جو عقد اور اجازت کے درمیان میں جو نماعات ہے، وہ نماعات کس کی ملکیت میں ہوتا ہے، مشتری کی ملکیت میں جاتا ہے، مشتری کو مل جاتا ہے. اور یہ بچہ بھی کیا ہے، کنیز کا نما ہے، اور بچہ کنیز کا نما ہے تو پھر نما اس کو مل جاتا ہے، نتیجے میں پھر کنیز کیا بن جائے گا، پھر اپنی بات ہے میں ولد بن جائے گا.
علی الکشف الحقیقی والحکم، یعنی اس حوالے سے یہ دونوں مشترک ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کی صورت میں پھر کنیز کا ام ولد بننا ہے، دونوں صورتوں میں مشترک ہے۔ چاہے آپ کشف حقیقی کے قائل ہو جائے تب بھی ام ولد بنے گا، چاہے آپ کو کشف حکمی کے قائل ہو تب بھی کنیز ام ولد بن جائے گا۔ کشف حقیقی کے ساتھ کیوں ام ولد بن جائے گا؟ کیونکہ اجازت نے کشف کیا کہ عقد کے دن سے ہی کنیز اس کا اپنا تھا، نقل ملکیت عقد کے دن ہوا تھا، لہٰذا اس کا اپنی ملکیت میں ہم بستری بھی ہوا ہے اور اپنی ملکیت میں بچہ ہوا ہے۔ کشف حکمی کے تحت اگرچہ اس کی ہم بستری اس کی ملکیت میں واقع نہیں ہوا ہے، لیکن کیونکہ کنیز اس کا بچہ کیونکہ نما ہے اور نما پہلے سے منتقل ہو جاتا ہے، لہذا نما اس کی ملکیت میں منتقل ہونے کی وجہ سے کنیز کیا بنتا ہے، میں ولد بن جاتا ہے۔ لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا، کیونکہ جب ہم نے کشف حکمی کے تحت کیا کرا دیا، اجازت نے پہلے والے عقد کو نافذ کرا دیا۔ پہلے والا عقد جو پہلے انجام دیا ہے اس کی عقد کے وقت سے ہی کیا تھا، عقد ماضی و نافذ تھا۔ جس دن عقد ہوا اسی دن ہی وہ عقد نافذ و ماضی ہوا تھا۔ کشف حکمی میں یہ ہوتا ہے نا، تو اس عقد کا پہلے سے ہی مرتب ہونا، اس کا یہ نافذ ہونا، اس نافذ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ترتب حکم وقوع العقد فی وجہ فی الملکی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجہ کو کیا ہونا چاہے، اپنے ملکیت میں مرتب ہونا چاہے، کیونکہ جب عقد کے نافذ ہونے کا مطلب کیا ہے، عقد کے نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نقل ملکیت ہو چکا ہے اور پھر وجہ بھی اس کی اپنی ملکیت میں ہوا۔ جب وجہ اپنی ملکیت میں ہوا ہے تو پھر کنیز یقیناً ان میں ولد بننا چاہیں۔ وَيُحْتَمَلْ عَدَمُ تَحَقُّقِ الْاِفْتِلَاطِ عَلَى الْحُكْمِ، لیکن دوسرا احتمال یہ ہے کہ فرق ہونا چاہیے۔ کشف حقیقی کے تحت تو کنیز میں ولد بن سکتا ہے، کیونکہ بعد اجازت نے کیا کشف کیا، اجازت نے کشف کیا کہ عقد کے دن سے ہی کنیز کس کی ملکیت میں داخل ہوا تھا، مشتری کی ملکیت میں، اور اس کا وطی بھی اپنی ملکیت میں ہوا تھا، اپنی کنیز کے سامنے کیا تھا، تو لہٰذا اس کا ولد بننا واضح مسئلہ ہے۔ لیکن کشف حکمی کے تحت جب آپ نے کہا کہ کنیز تو کب منتقل ہونا ہے، اجازت کے بعد سے منتقل ہونا ہے، ابھی تک کنیز منتقل نہیں ہوا ہے، سمجھو کہ کنیز تو مشتری کا نہیں ہے بلکہ کنیز ابھی تک کس کا ہے، مالک کا کنیز ہے، تو لہٰذا ایک شخص کسی اور کے کنیز کا ہم بستری کرتا ہے، تو لہٰذا وطی اپنے ملک میں نہیں ہوا نا، کسی غیر کے ملک میں وطی ہوا، چلو ٹھیک ہے بچہ اس کو مل جائے گا کیونکہ نما ہے، لیکن ام ولد بننے کے لیے فقط نما اس کا ملنا نہ ملنا معیار نہیں ہے، بلکہ ام ولد بننے کے لیے کیا معیار ہے، وطی اس کی ملک میں ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی ملکیت والے مال کے ساتھ اگر وطی کرے تو پھر میں ولد بنتا ہے، لیکن وطی اس کی ملک میں واقعی کیوں، کیونکہ کشف حکمی کے قانون کے تحت نقل ملکیت کب ہونا ہے، اجازت کے دن سے آگے ہونا ہے، اس سے پہلے جیسے نقل ملکیت ہوا ہی نہیں ہے، جب نقل ملکیت ہوا ہی نہیں ہے تو ابھی تک کنیز اس مالک اصلی کا ہے، لہٰذا مالک اصلی کے ساتھ کنیز کے ساتھ وطی کرنے سے میں ولد نہیں بننا چاہیں۔ وَيُحْتَمَلْ عَدَمُ تَحَقُّقِ الْاِفْتِلَاطِ عَلَى الْحُكْمِ، کشف حکمی کے تحت میں ولد نہیں بننا چاہیے، کیوں؟ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ حُدُوثِ الْوَلَدِ فِي الْمِلْكِ، کیونکہ یہ جو ولد جو حادث ہوا ہے اس کے اپنے ملک میں نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس نے مالک کی کنیز کے ساتھ مشتری کیا، اپنی کنیز کے ساتھ نہیں کیا، میں ولد بننے کے لیے کیا چاہیے، اپنے کنیز وطی اس کے اپنی ملکیت میں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، وَإِنْ حُكِمَ بِمِلْكِيَتِهِ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ، اگرچہ ہم حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ بچہ مشتری کا ہے بعد ذلك، لیکن ہم بستری کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو ہم مشتری کے حق میں دے سکتے ہیں کہ بچہ مشتری کا ہے، کیوں کہ لأن الولد ہوا نماء للأمة کا نما ہے، جب نما ہوتا ہے تو کشف حکمی کا تقاضا کیا ہے، اصل مبی اس کی ملکیت میں نہیں جاتا ہے لیکن نماعت مشتری کو مل جاتا ہے، تو لہٰذا اس عنوان سے کیونکہ یہ نما ہے اس عنوان سے مشتری کو مل سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کنیز کا میں ولد بنائی ہے، اس میں اشکال ہے کیونکہ ملک وطی اس کے اپنے ملک میں واقع نہیں ہوا ہے۔ وَإِنْ حُكِمَ بِمِلْكِيَتِهِ اگر للمشتری، اگرچہ ہم اس بچے کو مشتری کا ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں اس کی وطی کے بعد جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو۔ ہاں جی، اب ایک اگلا تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے، وَلَوْ نُقِلَ الْمَالِكُ أُمَّ وَلَدْ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کنیز کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، فضولی نے کنیز کو مشتری کو فروخت کیا تھا، لیکن مالک اصلی نے آ کر کیا کہ ابھی تک مالک نے اجازت دیا نہیں ہے، اجازت تو بعد میں دینا ہے، لیکن اس سے مالک نے اب نے اس کنیز کو کسی اور بندے کو فروخت کیا، فضولی نے کنیز کو فروخت کیا ہے زید کو،
لیکن مالک نے اس کنیز کو فروغ کیا ہے امر کو فرض کریں، اس کے بعد وہی مالک نے اجازت دیا، کس کی اجازت دیا؟ فضولی کے عقد کی اجازت دیا، جبکہ اس عقد کی اجازت دینے سے پہلے خود مالک اصلی نے کیا کیا ہے؟ اپنی کنیز کو کسی اور کو فروغ کیا، تو کیا ہوگا یہاں پر؟ ہاں جی، وَلَوْ نَقَلَ الْمَالِكُ أُمَّ الْوَلَدْ عَنْ مِلْكِهِ، اگر مالک اصلی نے اس کنیز کو اپنے ملک سے آگے کسی دوسرے کو منتقل کیا، یا بے کی طرح سے منتقل کیا، یا ہبے کی طرح سے کسی طرح سے، قبل الاجازہ، اجازت دینے سے پہلے، فاجازہ، پھر پہلے منتقل کیا کنیز کو کسی اور کو فروغ کیا، پھر اس نے اجازت دیا، کس کی اجازت دیا؟ اگر فضولی کی عقد کی اجازت دیا، تو اس طرح میں کیا ہوگا؟ بطل النقل علی الکشف الحقیقی، تو اس طرح میں پھر اس کا یہ نقل باطل ہو جائے گا، کس کے تحت؟ کشف حقیقی کے تحت۔ اگر اجازت کو کشف حقیقی مانے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت اگر کشف حقیقی ہے تو پھر نقل ملکیت کب ہونا چاہیے؟ عقد کے دن سے ہونا چاہیے نا۔ کشف حقیقی مانا بھی کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کشف حقیقی جب بھی کہے تو اس کا مطلب ہے کہ عقد کے دن سے ہی نقل ملکیت ہونا چاہیے۔ جب عقد کے دن سے ہی نقل ملکیت ہوا تو پھر یہ کنیز کس کا تھا؟ عقد اور اجازت کے درمیان میں جو کنیز سے جو معاملہ ہوا ہے فضولی نے فروغ کیا ہے، واقع اور نفس الامر میں کشف حقیقی کے تحت یہ مشتری کا ہے۔ جب مشتری کا ہے، مالک کی ملکیت سے نکل چکا ہے تو یہ مالک کا مال نہیں، لہذا مالک کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی اور کے مال کو فروغ کریں، لہذا یہاں پر نقل ملکیت کرنے کا مالک کو حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کشف حقیقی کے تحت ہے ولو نقل یعنی ولو نقل مالک ام الولد عن ملکه قبل الاجازہ فاجازہ، اگر مالک اصلی نے اپنے اس کنیز کو جس پر عقد فضولی ہوا ہے کسی اور کی ملکیت میں منتقل کرے پھر اجازت دے دے تو بطل النقل علی الکشف الحقیقی، تو پھر کشف حقیقی کے تحت معاملہ باطل ہوگا۔ کون سا معاملہ؟ فضولی کا معاملہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ مالک اصلی نے جو معاملہ کیا ہے وہ باطل ہوگا، کیونکہ جب آپ نے خود اجازت دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے، معاملہ رد کر دیتے تو پھر سرے سے معاملہ ختم ہونا تھا، فضولی کے معاملے کی کوئی حیثیت نہیں تھا۔ لیکن جب آپ نے اجازت دیا تو آپ نے اجازت کی ذریعے سے آپ نے کیا کیا؟ فضولی کے معاملے کے پر امضاء کیا۔ جب فضولی کے معاملے پر آپ نے امضاء کیا تو آپ کے یہی امضاء کیا ثابت کرتا ہے کہ عقد کے دن سے ہی پھر آپ کے کنیز نہیں تھا، بلکہ کس کا کنیز تھا؟ مشتری کا تھا، تو پھر آپ کو وہاں پر کو فروغ کرنے کا حاصل نہیں ہے، لہذا مالک نے جو معاملہ کیا ہے وہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہوگا، اور فضولی والا معاملہ باقی رہے گا۔ ہاں جی، کیوں نقل کیوں باطل ہوگا؟ لانکشاف وقوعہ فی ملک الغیر، کیونکہ اس کی اجازت نے انکشاف کیا، مالک اصلی کی اپنی اجازت نے انکشاف کیا۔ کیا انکشاف کیا؟ کہ مالک اصلی نے فضولی کے عقد کے بعد دوسرے نمبر پر اس کنیز کو جو نقل کیا تھا وہ نقل سرے سے باطل تھا، کیونکہ یہ نقل کسی دوسرے کے مال پہ ہوا تھا، اس نے اپنے مال کو نقل نہیں کیا تھا بلکہ مشتری کے مال کو نقل کیا تھا۔ ہاں جی، یہ پہلا احتمال ہے، یہاں پر احتمال اول ہے۔ احتمال اول کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر اجازت درست ہے لیکن مالک کا نقل باطل ہے۔ اب آتا دوسرا احتمال کی طرف، ما احتمال کون النقل بمنزلۃ الرد وبقي صحیحا علی الکشف الحکمی۔ ہاں جی، لیکن کشف حکمی کے تحت ہے نا، ما احتمال کون النقل بمنزلۃ الرد، لیکن یہاں دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا جو نقل، جب آپ نے پہلے ہی اپنے کنیز کو نقل کیا پھر اجازت دیا تو یہ معاملہ کس ضمن میں آ جائے گا؟ کیونکہ آپ کا نقل کرنا ہی اس معاملے کے لیے رد شمار ہوگا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ فضولی نے کنیز کو فروغ کیا ہے، آپ کو اس علم ہونے کے باوجود بھی آپ اس کنیز کو کسی دوسرے بندے کو فروغ کرتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ دوسرا عمل کیا ہے؟ رد فعلی ہے۔ ایک رد قولی ہوتا ہے، ایک رد فعلی ہوتا ہے نا۔ اگرچہ آپ نے ردت تو نہیں کہا ہے، زبان سے رد نہیں کیا معاملہ، لیکن آپ کا کنیز کو کسی دوسرے بندے کو فروغ کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فضولی کے معاملے کو پر راضی نہیں ہیں، تو لہذا آپ کا یہ رد جو آپ کا یہ معاملے کو یعنی یہ کنیز کو آگے رد نقل کرنا کسی دوسرے بندے کی طرف، یہ معاملے کے لیے رد فعلی شمار ہوتا ہے، اور رد فعلی شمار ہونے کے بعد بعد والا اجازت کیا ہوگا؟ پھر اجازت بعد رد ہوگا۔ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہے کہ اجازت بعد رد مؤثر نہیں ہوتا، جب آپ نے پہلے نقل کرنے کے بعد بعد میں اجازت ہے تو پھر بعد والا اجازت کی حیثیت نہیں رہے گا نا، کیونکہ پہلے سے معاملہ یہ اجازت بعد رد ہے اور وہ مؤثر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا استعمال ہے یہ۔ اب لیکن یہ تو کشف حقیقی کے تحت ہے، اب آتا ہے کشف حکمی کے تحت کیا ہوگا؟
وبقي صحيحا على الكشف الحکمی، لیکن اگر آپ اجازت کو یعنی اجازت کو کشف حقیقی نہ سمجھے بلکہ اجازت فقط کاشف حکمی کے تحت کو صحیح قرار دیں تو اس صورت میں پھر مالک کا نقل درست ہے نہیں ہے، اس صورت میں مالک کے نقل پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کشف حکمی میں کیا ہوتا ہے؟ نقل ملکیت کس دن ہونا ہے؟ اجازت کے بعد سے ہونا ہے نا، اگرچہ اس کے آثار پہلے جو ہے آثار پہلے سے جو ہے مرتب ہونا چاہیے۔ فقط کون سے آثار؟ جو نماعات کے حد تک، فقط نماعات کے حد تک جو فوائد ہیں وہ مشتری کو ملے گا، لیکن اصل مبی مشتری کو اس کی ملکیت میں نہیں گیا ہے بلکہ اب بھی اسے مالک اصلی کی ملکیت پہ باقی ہے، تو پھر مشتری مالک اصلی کو حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ جو مال اس کے اپنی ملکیت میں اب بھی باقی ہے وہ اپنے مال کو کسی اور کو منتقل کر سکتا ہے، تو لہٰذا اس کا یہ نقل کشف حکمی کے ساتھ صحیح ہے، کوئی غلط نہیں۔ کشف حقیقی کے تحت مالک کو نقل کرنے کا اجازت جو حق حاصل نہیں، کشف حکمی کے تحت مالک کو اس مال کو نقل کرنے کا حق حاصل ہے، لہٰذا اپنے مال کو فروغ کرے تو پھر وہ معاملہ صحیح ہے، جو معاملہ صحیح ہے تو پھر خود بخود معاملہ جو اجازت کی کوئی موضوع ہی باقی نہیں رہے گا۔ حج وبقی النقل صحیحا علی الکشف الحکمی، کشف حکمی کے تحت اس کا نقل کیا ہوگا؟ صحیح رہے گا۔ حج وعلی المجیز قیمتھا، لیکن اس صورت میں پھر اگر اس نے پہلے نقل کیا ہے اگر کنیز کو اجازت پھر اجازت دیا ہے تو اس صورت میں پھر اس کے اوپر مجیز تو مراد کون؟ مالک کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، کیا واجب ہو جاتا ہے کہ قیمتھا، یعنی بالفرض یہ دونوں اجازت بھی دیا بعد میں پہلے نقل بھی کیا اور اجازت کو ہم کشف حکمی قرار دیں تو پھر اس کشف حکمی والے صورت میں دو باتیں ہوتا ہے، مالک اصلی کو نقل کرنے کا حق بھی حاصل ہے، کیوں؟ کیونکہ اب تک اس کا اپنی ملکیت میں باقی ہے، اور دوسری طرف سے معاملے کی اجازت دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے فضولی کے معاملے کو سراہا بھی ہے، فضولی کے معاملے کو بھی نافذ قرار دیا ہے، کہ فضولی کے معاملے کو جب آپ نے اجازت کے ذریعے سے نافذ قرار دیا تو پھر آپ نے اپنے کنیز کو تو پہلے کسی اور کو دیا ہے، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مشتری کے حق کو بھی تو ضائع نہیں ہونا چاہیے نا، تو لہٰذا اس طرح میں پھر مالک اصلی کے اوپر جب اس نے اجازت دیا تو نتیجے میں کنیز کا بدلہ یا اس کی قیمت اس کو ادا کرنا پڑے گا مشتری کو، یا اس کے بدلہ اس کو دینا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹے گا۔ ہاں جی، وہ علی المجیز، مالک مجیز کے اوپر واجب ہے، کیا واجب ہے؟ قیمتھا، اس کنیز کی قیمت ادا کرے۔ کیوں قیمت ادا کرے؟ کیونکہ خود کنیز تو نہیں واقع نہیں رہنا، کنیز کو تو منتقل کیا ہے کسی اور کو، تو لہٰذا اس مشتری کو کیا دینا چاہیے؟ کنیز کی قیمت ادا کرنا پڑے گا۔ لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه ومقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل، کیونکہ یہاں دو چیز ہوا ہے، نمبر ایک اجازت نے پہلے والے عقد کو نافذ قرار دیا ہے، اس عقد کو نافذ اور جاری قرار دیا ہے، تو اس نافذ اور جاری قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس عقد کے ذریعے سے مشتری کا حق بھی تعلق ہوا، کنیز کے اوپر ہوا نہیں ہوا۔ جب عقد صحیح ہوا، فضولی نے جو عقد کیا ہے خود مالک نے امضا کیا، اور مالک کے امضا کے بعد شارع نے بھی اس نقل کے اوپر امضا کیا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے فضولی کا عقد بھی درست ہوا ہے، کہ فضولی کا عقد درست ہوا تو مشتری کا حق بھی کنیز پہ جم گیا ہے، ٹھیک۔ اور دوسری طرح سے ہم نے اجازت سے پہلے کا جو حکمی کے تحت مبی کو مالک اصلی کی ملکیت قرار دیا ہے، اور مالک کا حق اپنے مال پہ مسلط ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بھی اپنے مال کو منتقل کرنے کا حق حاصل ہے، تو لہٰذا دونوں کا ایک حق ہے، مشتری کا بھی حق اس کنیز پر جم گیا ہے اور مالک اصلی کا حق بھی اس کنیز پر جم گیا ہے، تو لہٰذا اس نے اپنے حق ادا کرتے ہوئے، اس کو اپنے حق پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس کنیز کو نقل ملکیت کر دیا ہے، تو لہٰذا مشتری کے حق کو بھی باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قیمت ادا کرنا پڑے گا تاکہ اس کا حق ضائع نہ ہو جائے، تو لہٰذا لأن دفع القیمہ، کیونکہ قیمت کا ادا کرنا کیا ہے؟ مقتضى الجمع بین حقین، دو حقوق کو جمع کرنے کا تقاضا ہے، کن دو چیزوں کا درمیان جمع کرنے کا؟ بین جعل العقد ماضیا من حین وقوعہ، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے عقد کو ماضی اور نافذ قرار دیا جس دن سے یہ عقد ہوا ہے، جس دن یہ عقد انجام پایا ہے اس دن سے یہ عقد نافذ ہوا ہے، لیکن یہاں کشف حکمی میں نافذ کا معنی نقل ملکیت کے عنوان سے نہیں، یہاں پر نافذ کا مطلب فقط نماعات کے حد تک ہے، کشف حکمی میں نافذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقط نماعات کے حد تک عقد نافذ ہو چکا ہے پہلے سے، جب نافذ ہو چکا ہے تو مشتری کا حق بھی کنیز کے اوپر ایک لحاظ سے جم گیا ہے۔ ومقتضى صحة النقل، جبکہ دوسری طرف اس مالک اصلی کو نقل کرنا بھی صحیح ہے کیونکہ ابھی تک وہ مبی اصلی اس کی ملکیت میں باقی ہے، قبل حکم شارع بهذا الجعل، کیونکہ اس جعل کے اوپر شارع کا حکم کب آئے گا؟ اجازت کے بعد آئے گا نا،
مالک کی اجازت آئے گا تو پھر شادی کا حکم آئے گا کہ پہلے والا عقد صحیح ہے، ہاں جی، پھر وہاں سے آگے نقل ملکیت ہوگا، اس سے پہلے نقل ملکیت نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس بنا پر ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ مالک اصلی کو اپنا مال نقل کرنے کا بھی حق حاصل ہے، اور اگر بعد میں اجازت دینے کی اس صورت میں پھر اس مشتری کو قیمت ادا کرنے کا بھی حق حاصل ہے، اس کو قیمت ادا کرنا پڑے گا، ہاں جی۔ کما فی الفسخ بالخیار مع انتقال متعلق بنقل لازم، جس طرح خیار کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے، خیار اگر کسی مشتری اور بائع دونوں کو خیار حاصل ہو کسی مسئلے کے اندر، جیسا کہ خیار حیوان میں 3 دن تک کیا ہوتا ہے، بائع کو بھی حق حاصل ہوتا ہے، خیار حاصل ہوتا ہے، مشتری کو بھی، تو خیار کے درمیان میں ان میں سے کسی کو بھی اپنے مال کو نقل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر مالک کیا کرتا ہے، خیار کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے اپنے مال کو یعنی دوسرے شخص کی ملکیت میں منتقل کرتا ہے، اپنے حیوان کسی اور بندے کو فروخت کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر اس بائع کا خیار سے پہلے اپنے مال کو کسی دوسرے کی ملکیت میں دینے سے مشتری کا جو خیار ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا حق خیار اپنے جگہ پر باقی رہتا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر بعد میں اپنے خیار کو استعمال کرنے کی صورت میں کیا ہونا پڑے گا، پھر اس مالک کو یعنی اس کی یا قیمت کا ادا کرنا پڑے گا یا اس کا جو ہے مثل دینا پڑے گا، اس کے بغیر اس کی جان نہیں چھوٹتا ہے، ہاں جی۔ کما فی الفسخ بالخیار مع انتقال متعلق ہے بنقل لازم، اگر خیار کے متعلق کو خیار کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے اگر ان میں سے کسی ایک بندے نے کیا کیا، کسی اور شخص کی طرف منتقل کر دیا، اور وہ بھی نقل لازم کے ذریعے سے، بے لازم کے ذریعے سے، تو نتیجے میں پھر دوسرے کی طرف کا خیار ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے حق کا خیار باقی رہے گا، اور بعد میں اس مالک اصلی کو اس کے جو حق کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس طرح یہاں پر بھی کیا ہے، اگرچہ اس نے اپنے مال کو منتقل کیا ہے، لیکن جب اس نے اجازت دیا تو اس کا مطلب کیا ہے، پھر آپ نے اجازت کی ذریعے سے فضولی کے عقد کو نافذ کرا دیا، تو اس کے حق کے تقاضا کیا ہے، اس مشتری کو بھی اس کے حق ادا کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتا۔ ہاں جی، ٹائم ہے یا ختم ہو گیا؟ ہاں، وضابط الکشف الحکمی، اب آتا ہے کشف حکمی کا قانون کیا، ہم نے اب تک سمجھا نہیں ہے کشف حکمی کا کیا قانون ہے، ضابطہ اور فارمولہ کیا ہے، ضابطہ ہے فارمولہ، فرماتے ہیں کہ کشف حکمی کا فارمولہ یہ ہے کہ الحکم بعد الاجازہ، جب مالک اصلی بعد میں اجازت دیتا ہے عقد کے بعد، تو اجازت کے بعد حکم لگانا ہے، مالک اصلی کی اجازت آنے کے بعد ہم نے حکم لگانا ہے، کیا حکم لگانا ہے، بترتب آثار ملکیت المشتری من حین العقد، کی عقد کے دن سے آگے، پہلے عقد کے دن سے آگے کیا تھا، مشتری کا حق ملکیت مرتب ہو چکا تھا، ٹھیک، عقد 1 جنوری کو ہوا، اجازت 1 فروری کو ہوا، اب 1 فروری کو جب مالک اصلی نے اس عقد کی اجازت دینے کے بعد ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ 1 جنوری سے ہی جس دن عقد ہوا تھا اس دن سے آگے ہی مشتری کا حق مرتب ہو چکا تھا، عقد کے آثار پہلے سے مرتب ہو چکا تھا، اور مشتری کی ملکیت کے آثار وہاں سے آگے مرتب ہوا تھا، اور مشتری کی ملکیت کے وہ آثار جو ممکنہ آثار، ایک غیر ممکنہ آثار ہوتا ہے، ممکنہ آثار، یہاں پر ممکنہ آثار کا مرتب ہونا، اور ممکنہ آثار کا مطلب کیا ہوتا ہے، فقط نماعات کی حد تک اس کی ملکیت کے آثار مرتب ہو جائے گا، لیکن خود مبی کی ملکیت مرتب نہیں ہوگا۔ ہاں جی، بترتب آثار ملکیت المشتری من حین العقد، ہاں جی، 5 اوپر ہو گیا، پھر آپ لوگوں نے ٹائم نہیں ہوا کہہ رہے ہیں، بس کرے، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔